میں خود پسندی، سرکشی، فساد اور ناانصافی کرنے نہیں نکلا ہوں، بلکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ میں اس حالت میں موت کو سعادت اور ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو ذلت مانتا ہوں۔ خلاصۂ تاریخ کربلا۔ اس فلم میں رجب سن 60 ہجری سے محرم 61 ہجری کی عصر عاشور تک کی قیامت خیز واقعات کی مختصر جھلکیاں ہیں، جن کی مدد سے کربلا کی عظیم قربانیوں کے تعلق سے معلومات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک دور تھا جب مدینہ منورہ نبوت کا مضبوط مرکز بنا ہوا تھا۔ کچھ کمزور عقیدہ کے حامل لوگوں میں لالچ کا مرض پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ خلافت کی باغڈور معاویہ ابن ابی سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس نے فساد کو اور بڑھاوا دیا۔ ایسے میں علی اور فاطمہ زہرا کے فرزند امام حسین علیہ السلام کی روزانہ شام کے وقت مسجد نبوی میں علمی نشست ہوا کرتی تھی، اور نماز عشاء کے بعد امام اپنے جد امجد کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ تم لوگ دو عادتوں سے بچو، کاہلی اور غفلت سے۔ کاہلی تمہیں حق کے فرائض انجام دینے سے محروم کرے گی، اور غفلت سے تم حق پر ایمان رکھنے کے قابل نہیں رہ سکو گے۔ میرے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملاقات کرے، کیونکہ یہ عمل آپس میں محبت پیدا کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بے شک یہ نشست بہت خوشبخت لمحوں کی ترجمان ہے۔ امام حسین علیہ السلام دلنشین انداز میں تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں، ہدایت اور نصیحت دینے میں کسی قسم کی کنجوسی نہیں کرتے۔ تم سچ کہہ رہے ہو اے ابا جندب۔ بے شک امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے ایمان کا نور برستا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے جد کی قبر سے نگاہ نہیں ہٹاتے۔ وہ اپنے جد رسول اللہ سے اخلاق، صورت اور سیرت میں کتنے مشابہ ہے۔
ان سے خدا کی یاد دلانے والی باتوں کے علاوہ آج تک کچھ نہیں سنا ہے۔ وہ امام ہے، ان کی محبت کا انکار کرنے والوں کے خدا توبہ قبول نہیں کرتا۔ شام سے خط ہے میرے آقا۔ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ معاویہ مر گیا۔ کیا معاویہ مر گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے، آخر معاملہ کیا ہے پہرے دار؟ معلوم ہوتا ہے خط میں بہت ہی ضروری بات لکھی ہوئی ہے، نہیں معلوم کیا لکھا ہوا ہے۔ ہاں پتہ نہیں کیا بات ہے، مگر بے شک یہ ایک بہت ضروری خط ہے جسے قاصد دارالخلافہ شام سے لے کر آیا ہے۔ خدایا کیا کروں؟ میرے خیال میں مناسب ہوگا کہ اس سلسلے میں مروان ابن حاکم سے مشورہ کیا جائے۔ پہرے دار، مروان کے پاس جاؤ اور انہیں فوراً اپنے ساتھ لے کر آؤ، اور ان سے اور کوئی بات نہ کرنا۔ آپ کا حکم سراخوں پر آقا۔ ہاں میں آ رہا ہوں، کون ہے؟ السلام علیکم میرے آقا مروان، میرے آقا ولید آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے آپ کے لیے خط بھیجا ہے۔ تم جاؤ، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ولید ابن عتبہ کی طرف سے مروان ابن حکم کے نام، ہم آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ مجھے طلب کرنے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو معاملہ بڑا سنگین نظر آتا ہے۔ مروان ابن حکم مدینہ منورہ کا حاکم تھا۔ معاویہ نے اسے ہٹا کر اس کی جگہ ولید کو حاکم بنایا تھا، لہذا مروان ولید سے بہت ناراض تھا اور نہ ہی اس کی محفل میں جانا مروان کو پسند تھا۔ خوش آمدید مروان، میرے عزیز مہمان۔ تمہیں بھی خوش آمدید ولید، خوش آمدید۔ اے میرے مخلص اور وفادار دوست، تم بڑی گہری فکر میں ڈوبے ہو ولید، آخر کیا بات ہے؟ لو تم خود ہی یہ خط پڑھو مروان، یہ میری فکر کا سبب ہے۔ یہ خط تو خلیفہ معاویہ کی جانب سے ہے نا؟ معاویہ مر گیا ہے مروان، اس کے بیٹے نئے خلیفہ یزید کا خط میرے نام آیا ہے، اچھی طرح پڑھ لو۔ یزید ابن معاویہ کی جانب سے ولید ابن عتبہ کے نام، حسین، عبداللہ ابن عمر اور ابن زبیر سے بیعت لو، مزید اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یزید چاہتا ہے کہ تم حسین اور عبداللہ ابن عمر سے بیعت لو۔ عبداللہ کی طرف سے؟ اگر اس کے ساتھی راضی ہو جائیں تو کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئے گی۔ مگر کیا حسین اور ابن زبیر مان جائیں گے؟ میرے حساب سے یہ ناممکن ہے مروان۔ میری رائے ہے کہ انہیں اسی وقت بلایا جائے، اس سے پہلے کہ معاویہ کی موت کی خبر عام ہو جائے، ورنہ وہ آنے سے صاف انکار کر دیں گے۔ مکہ اور مدینہ کی عوام نئے خلیفہ کے خلاف بغاوت چھیڑ دے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ اگر وہ یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دے تو ایسے میں ہمارا موقف کیا ہوگا؟ یزید نے لکھا ہے کہ ہر حالت میں بیعت حاصل کرو، اگر وہ انکار کرتے ہیں تو انہیں قتل کر دو، تاکہ مکہ کے لوگ خوف زدہ ہو کر یزید کی بیعت کرنے کو تیار ہو جائیں۔ تم جو کہہ رہے ہو وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہاں؟ یہ تو سچ ہے کہ مکہ کے لوگ یزید کو پسند نہیں کرتے ہیں، یہ گمراہ نوجوان سمجھتے ہیں کہ خلافت پر صرف حسین کا حق ہے، لیکن رکو ذرا ٹھہرو، میں باہر کسی لڑکے کی آواز سن رہا ہوں، کیا تم بھی سن رہے ہو ولید؟ ہاں ابن حاکم، وہ لڑکا عبداللہ ہے جو پہرے دار سے کچھ کہہ رہا ہے۔
لیکن اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میرے شہر کے راستے میں تمہارا شہر پڑتا ہے. میں نے کئی بار آرام کیا ہے. تمہارا شہر اس عنایت کا مستحق ہے. ہائے چچا، مجھ سے شام کی اور وہاں کے باغات کا ذکر کرو. سنا ہے وہاں شکار زیادہ پایا جاتا ہے. میری رائے ہے کہ پہرے دار کے بدلے اس لڑکے کو حسین ابن علی اور ابن زبیر کے پاس بھیجا جائے تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کام کس حد تک خطرناک ہے. تمہاری کیا رائے ہے اے ولید؟ مان گئے تمہاری فکر و فریب کو. آپ کا حکم سر آنکھوں پر. انشاءاللہ فوراً روانہ ہوتا ہوں. تم کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ کیا نماز ادا کر لی؟ میں نے نماز پڑھ لی ہے. میں امام حسین کے پاس خط لے کر جا رہا ہوں. وہ روز رات کے وقت مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں. امام حسین کے پاس جا رہے ہو؟ مجھے بھی ساتھ لے چلو. مجھے ان کے دیدار کی بڑی حسرت. مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار حسین کے چاہنے والے ہو. سچ کہتے ہو بیٹا. سنا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین سے بہت محبت کرتے تھے اور کہتے تھے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. چچا، اب ہم مسجد نبوی کے قریب پہنچ گئے ہیں. میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا اے رسول اللہ کے بیٹے. جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس پر اعتراض نہ کرو. جس دولت پہ تمہارا حق ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کرو. فضول خرچی سے پرہیز کرو. اتنا ہی خرچ کرو جتنے کی تمہیں ضرورت ہے. اپنی حیثیت کے مطابق کھاؤ اور اس سے زیادہ کی توقع کرنا کیا آپ چھوڑ نے دو. سنا امام نے کیا فرمایا؟ ہاں سنا بیٹا. اللہ جانتا ہے رسالت کو کس خاندان میں قرار دے. امام تمہیں بلا رہے ہیں بیٹا. ہاں، انہیں کیسے پتا چلا کہ میں ان سے ملنے آیا ہوں؟ ہاں بیٹے عبداللہ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے آقا، ولید نے کہا ہے کہ وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور میں یہ پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. عبداللہ ابن زبیر اس وقت مسجد میں ہی موجود تھے. ولید کے دربار میں امام کو بلانے کی خبر سن کر وہ امام حسین کے قریب آ کر بیٹھ گئے. اے فرزند رسول، ولید نے مجھے بھی پیغام بھیجا ہے. آخر کیا بات ہے؟ وہ ہم سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ ابن زبیر، میرا خیال ہے کہ معاویہ مر چکا ہے اور اس سے پہلے کہ یہ خبر عوام میں پھیل جائے ولید ہم سے یزید ابن معاویہ کے حق میں بیعت حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر ہم وہاں جا کر بیعت سے انکار کر دیں تو ہمیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ گھبراؤ مت ابن زبیر، میں وہاں جاؤں گا. میرے ساتھ چند طاقتور ساتھی موجود ہوں گے. اے میرے ساتھیو، اگر تم میری بلند آواز سننا تو سب کے سب آ جانا، ورنہ اپنی جگہ پر رکے رہنا. میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گا. میرے آقا ولی امام حسین ابن علی آئے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں. کیا میں انہیں اندر آنے کی اجازت دے دوں؟ بہت اچھی. تو جلدی جا کر انہیں فوراً اندر بلاؤ. خوش آمدید. السلام علیکم یا میرے مولا ابا عبداللہ. یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ولید؟ تمہارے پہرے دار حسین کو خوش آمدید کہہ کے ہاتھ بھی چوم رہے ہیں. اور ایسے ماحول میں تم کہتے ہو کہ اگر وہ بیعت کرنے سے انکار کر دے تو ہم ان کا سر کاٹ لیں. خوش آمدید یا ابا عبداللہ. خوش آمدید ہے رسول اللہ کے نواسے. آئیے تشریف رکھیے. خلیفہ معاویہ گزر گئے ہیں میرے مولا، اور اب یزید حاکم وقت. تعجب ہے، کیا وہ خلافت کا مستحق جی ہے؟ نہیں میرے مولا، اے فرزند رسول. لیکن خلافت سے آپ کا کیا سروکار؟ مسلمانوں کے لیے آپ کے درس خلافت سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے. کیا خلافت مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کا نام نہیں ہے؟ اے ولید، کیا رسول اللہ ایسے نہیں تھے؟
اے ابا عبداللہ، آپ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جو گزر چکا ہے اور اب ماضی بن چکا ہے۔ دنیا بہت بدل گئی ہے، بہت بدل گئی ہے اے فرزند رسول۔ نہیں، لوگ بدل گئے ہیں۔ حکمرانوں کے ساتھیوں کے لالچ نے مسلمانوں کے حقوق کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آپ خلافت کے فلسفے سے نا آشنا ہیں۔ یزید خلافت کے لیے آپ سے زیادہ مستحق نہیں ہے۔ مہمان نہیں، تم ان کی شان میں ان الفاظوں کا استعمال نہ کرو، یہ علی اور دختر رسول کے فرزند ہیں۔ افسوس اے حکم کے بیٹے، افسوس، یہ تم نے کیا کہا؟ کیا یزید مجھ سے زیادہ مستحق ہے؟ نہیں ابا عبداللہ، اے ابن رسول اللہ، ہمیں رسول پاک کے گھرانے کی منزلت اور عظمت کا پورا خیال ہے، لیکن آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ عوام نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے۔ عوام نے معاویہ اور اس کے ساتھیوں کے خوف سے یزید کی بیعت کیا کی ہے۔ مسلمانوں میں فتنہ و فساد کروانا چاہتے ہیں؟ میں اپنے جد کی امت میں انصاف، حق اور بھلائی چاہتا ہوں۔ نہ میں اقتدار کا بھوکا ہوں اور نہ ہی منصب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ یزید ابن معاویہ کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے اے مروان ابن حکم، میں تنہائی میں بیعت نہیں کروں گا۔ تم لوگ مسجد میں آؤ اور سب لوگوں کے سامنے مجھ سے بیعت طلب کرو۔ بیعت کے بغیر یہاں سے باہر نہیں جا سکو گے اے حسین، بیعت کرو یا قتل ہو جاؤ۔ مجھے ڈرانا چاہتے ہو ابن حکم؟ کیا سمجھتے ہو میں قتل کی ان دھمکیوں سے ڈر جاؤں گا؟ امام حسین علیہ السلام غصے کے عالم میں باہر نکل آئے۔ جب لوگوں نے انہیں اس طرح غضبناک دیکھا تو ولید اور ابن حکم کے گھر میں گھسنا چاہا تاکہ ان لوگوں پر حملہ کریں، لیکن امام نے انہیں ایسا کرنے سے روک لیا۔ تم نے ایک سنہرا موقع ہاتھ سے جانے دیا ولید۔ اگر تم نے ان کا قتل کر دیا ہوتا تو مکہ کی عوام خوف زدہ ہو کر یزید کی بیعت کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ لیکن میری بات سنو ابن حکم، بخدا پیغمبر فرماتے تھے کہ حسین میرا بیٹا ہے اور حسین کا خون بہانا یقیناً اللہ کو ناپسند ہوگا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسلام جو یزید جیسے کی رہبری میں مبتلا ہو گیا ہے، ایسے اسلام کو دور سے سلام۔ میں نے اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ خلافت آل سفیان پر حرام ہے۔ سنا ہے امام حسین علیہ السلام قافلے کے ساتھ سفر کی تیاری کر رہے ہیں، کیا ہدف ہو سکتا ہے؟ شاید حج کرنے مکہ جا رہے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ مدینے والوں سے بیعت لینا امام کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ ولید نے ان پر سخت پابندی عائد کر رکھی ہے اور انہیں یہ بھی خوف ہے کہ یزید ابن معاویہ کے طرفدار ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کر دیں گے، اسی لیے انہوں نے مکہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مکہ کا سفر شروع کرنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام رات کے وقت اپنے جد امجد رسول اللہ کی قبر پر تشریف لے آئے۔ اے اللہ، یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ میں یہاں ایسے کام سے آیا ہوں جس کا تجھے علم ہے۔ اے پروردگار، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پابند ہوں۔ میں اس قبر کو اور اس میں جو دفن ہے اسے واسطہ بنا کر تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جو تو مناسب سمجھے اور جس میں تیرے رسول کی بھی مرضی شامل ہو اسے میرے اختیار کرا۔
سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. میرے آقا یزید موقع ہاتھ سے نکل گیا. حسین ابن علی اور ان کے اہل بیت مکہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. لعنت ہے تم پر کہ تم نے انہیں مدینہ سے باہر جانے دیا. جلدی وہ مدینہ والوں سے بیعت بھی لے لیں گے کیونکہ وہ حسین کو بہت چاہتے ہیں. جاؤ حسین کو قتل کر دو چاہے وہ کعبہ کے پردے سے لپٹے کیوں نہ ہو. میری جان کی قسم امام وہی ہے جو کتاب خدا کے مطابق فیصلے کرے، عدالت کے ساتھ قیام کرے، دین حق پر عمل درآمد کرے اور خود کو خدا سے مربوط چیزوں میں خالص قرار دے. اب کیا کیا جائے آقا؟ سلیمان ابن سرد الخزائی تک خبر پہنچ چکی ہے کہ حسین مکہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. انہوں نے حسین کی بیعت کی ہے اور کوفہ آنے کی دعوت دی ہے. اے کوفہ والو، اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں، معاویہ مر چکا ہے اور حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے. وہ اب مکہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. تم لوگ ان کے اور ان کے والد بزرگوار کے دوست ہو. اگر تم اپنے آپ کو حسین کے دوستوں، ان کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے والوں میں شمار کرتے ہو تو انہیں خط لکھو، اور اگر تمہیں اپنی سستی اور کاہلی کا خوف ہے تو انہیں زحمت نہ دو. تو پھر خط لکھو، اللہ کی برکت تمہارے ساتھ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین ابن علی کے نام سلیمان ابن سرد الخزائی، مسید ابن نجیبہ، رفاع ابن شداد بجلی اور ان کے مسلمان ساتھیوں کی طرف سے السلام علیکم. محمد المصطفیٰ کے نور چشم اور علی المرتضیٰ کے فرزند کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، لہذا آپ تشریف لے آئیں. جو ہم پر گزرے گی اس کی فکر آپ نہ کریں. آپ کا ایک مسلح لشکر آپ کا منتظر ہے. اگر آپ خود تشریف نہیں لا سکتے ہیں تو ہم لوگوں کے پاس اپنے اہل بیت کے کسی فرد کو روانہ کریں جو خدا کے حکم اور سنت رسول کے مطابق ہمارے درمیان حکومت کرے. والسلام. السلام علیکم. معاف کرنا مولا، اہل کوفہ کا ایک وفد آیا ہے اور آپ سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے. انہیں آنے دو. السلام علیکم. میرے آقا کوفہ کے لوگوں نے سلام بھیجا ہے اور آپ کو وہاں آنے کی دعوت دی ہے. یا ابا عبداللہ الحسین، سلیمان ابن سرد الخزائی اور کوفہ کے مسلمان بھائیوں کا سلام قبول کرے. مرحبا سلیمان اور ان کے بھائی. میرے آقا 1,00,000 ہتھیار بند سپاہی آپ پر فدا ہونے کے لیے تیار ہے. ایک اور وفد دروازے پر منتظر ہے، وہ بھی ملاقات کرنے کی اجازت چاہتا ہے. انہیں خوش آمدید کہو کہ اندر تشریف لائیں. اپنے بھائیوں کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ ہم بہت جلد ہی ان کے پاس ملنے آئیں گے انشاءاللہ. بیٹے علی اکبر، تمہارے پیچھے کیا رکھا ہے؟ کوفے سے بھاری تعداد میں خطوط آئے ہیں جن میں وہاں آنے کی دعوت دی گئی ہے. اے چچا، نہیں جانتا ان کی نیت کس حد تک درست ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ امام کو دوسروں سے زیادہ خلافت کا مستحق سمجھتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ بیٹے علی کہ امام نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ کوفہ جائیں گے یا مکہ میں ہی قیام کریں گے؟
ابھی تک کچھ طے نہیں ہوا ہے. وہ کوفہ والوں کو پہلے پرکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ مسلم ابن عقیل کو اپنا قاصد بنا کر بھیج رہے ہیں تاکہ حقیقت کا صحیح اندازہ ہو جائے. ابو مالک، میرا یہ خط لے کر بصرہ میں مالک بن مسمع البقری، ابن قیس اور منذر ابن جرود کے پاس جاؤ اور ہمارا سلام کہو. میں خدمت کے لیے حاضر ہوں میرے مولا. ابا ربی، آپ مسلم ابن عقیل کو فوراً ہمارے پاس آنے کو کہیے. آپ کا حکم سر آنکھوں پر. اے میرے چچا زاد بھائی مسلم، عراق کے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم وہاں جائیں. تم ہمارا یہ خط لے کر جاؤ اور انہیں اطمینان دلاؤ کہ ہم وہاں ضرور آئیں گے. کہنا کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد ہی آئیں گے. آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی میرے مولا ابا عبداللہ. میں کل سویرے ہی کوفہ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا. میں اللہ پر توکل کرتا ہوں. اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے جاؤ جو راستہ بتائیں. پرہیزگاری اختیار کرو اور لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اور مجھے بلانے پر لوگوں کو متفق پاؤ تو مجھے خبر دو. اللہ نے چاہا تو میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا. ٹھیک ہے، اللہ پر توکل کرو. خدا تمہارا سفر مبارک کرے. ریت کا شدید طوفان آ رہا ہے میرے مولا، ڈر ہے کہیں راستہ نہ بھٹک جائیں. ٹھیک ہے، رات یہی رک جاتے ہیں. کل سے پھر سفر جاری رکھیں گے ہم. اچھا یہ بتاؤ تمہارا وہ ساتھی کہاں ہے؟ وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. کہاں ہے وہ؟ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں گیا. شدید ریت اور پیاس کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دیتا. اچھا ادھر آؤ، اسے تلاش کرتے ہیں. اس طوفان میں تو کچھ بھی دیکھنا ناممکن ہو گیا ہے. اس پہاڑی کے پیچھے جاؤ تاکہ تمہیں وہاں سے کچھ راستہ نظر آئے. میں یہاں آگ جلاتا ہوں. رات یہیں قیام کریں گے ہم. میرے آقا، میں نے اپنے ساتھی کو بہت تلاش کیا لیکن کچھ پتہ نہیں چلا. بڑی کوششوں کے باوجود وہ نہیں ملے میرے آقا. انشاءاللہ کل صبح مل جائیں گے. ہم رات یہیں ٹھہر جاتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ شاید کل تک وہ ہمیں مل جائے. انشاءاللہ. آقا مجھے پانی چاہیے. اللہ ہماری مدد کرے. اٹھو ابا مزاحم، بہت دیر ہو گئی ہے. ہمیں فوراً نکلنا چاہیے. پیاس کی شدت سے میرے ہونٹ سوکھ گئے ہیں. اب میں سفر جاری نہیں رکھ سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تمہارا غم میرے لیے ناقابل برداشت ہے ابا مزاحم. اے اللہ اسے شہیدوں اور صادقوں میں شامل کر دے. بے شک تو سب کچھ دیکھنے والا ہے. یا اللہ، مجھے ایک درخت نظر آ رہا ہے. یقیناً وہاں پانی بھی مل جائے گا. پیاس سے تو نجات ملے گی. تیرا شکر ہے میرے پروردگار.
कुछ देर वहां आराम करने के बाद मुस्लिम को एक काफिला नजर आया जो मक्का मुकर्रमा के सिमत जा रहा था। मुस्लिम ने सोचा क्यों न एक खत इमाम हुसैन के नाम रवाना किया जाए जिसमें उस मकाम का जिक्र किया जाए जहां वो फिलहाल मौजूद है। रास्ते में दरपेश आने वाली मुश्किलात को बयां किया जाए। अपने इस इरादे को दोहराया जाए कि हर हालत में वो अपनी मुहिम को पूरा करेंगे, चाहे कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े। या अल्लाह, ये कूफा है, हकीकतन कूफा है। आखिर कूफा पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कूफा पहुंचकर मुस्लिम इब्ने अकील ने सुलेमान इब्ने सूरत अल खुजाई के घर कयाम किया। उन्होंने लोगों को इकट्ठा करने का काम शुरू किया। मक्का मुकर्रमा से इमाम हुसैन के आने का इंतजार करने वालों की तादाद बढ़ती ही गई। वो लोग इमाम की बैयत करने के लिए बेचैन थे। रफ्ता रफ्ता लोगों की तादाद तकरीबन 18,000 तक पहुंच गई। ऐ कूफा के लोगों, इंशाअल्लाह तुम्हारे इमाम आ रहे हैं। मैंने उन्हें लिखा है कि जल्द अज जल्द कूफा तशरीफ ले आए ताकि आप लोगों को मजीद इंतजार का सामना ना करना पड़े। इस बड़े मजमे के बारे में आपकी क्या राय है मुस्लिम? अल्लाह का शुक्र है, ये एक अजीमुश्शान इस्तिकबाल था। मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि ऐसा होगा। मैं लोगों की वफादारी और खुलूस से पूरी तौर पर मुतमईन हूं, लिहाजा मैं लिखूंगा कि वो जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे मालूम हुआ है कि 18,000 अहले कूफा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। लिहाजा इस खत के मिलते ही फौरन चल पड़े। सब लोग आपके साथ हैं और मुआविया की औलाद का साथ देने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। वस्सलाम। मुस्लिम की वजह से हमारे लिए सारा माहौल बिगड़ गया है, समझ में नहीं आता क्या करें। हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हो। हमें फौरन हाकिम को खबर देनी चाहिए। हाकिम वक्त, तू कमजोर है या कमजोर बना दिया गया है और तूने मुस्लिम को लोगों की अक्लों और तमाम चीजों पर मुसल्लत होने के लिए यूं ही छोड़ दिया है। खामोश। मुझे इताअत में ज़ईफ होना मासियत में कवी होने से ज्यादा पसंद है। ए हज़रमें। ऐ मोहतरम हाकिम, ये सारा मामला बगैर गैस व गजब, जुल्म, नाइंसाफी और खून खराबे के काबू में नहीं आने वाला और तुम हो जो कमजोरों की तरह बातें कर रहे हो। अब क्या करना चाहिए? मैं ये सारी बातें यजीद इब्ने मुआविया को लिखूंगा। अब्दुल्ला हजरमी की तरफ से खलीफा यजीद इब्ने मुआविया के नाम मालूम हो कि मुस्लिम इब्ने अकील कूफा पहुंच चुके हैं। उन्होंने हुसैन के शियों की बैयत भी हासिल कर ली है। इस वक्त कूफा में एक ताकतवर आदमी की सख्त जरूरत है, क्योंकि नोमान एक कमजोर शख्स हैं जो सूरत हाल को संभालने में नाकाम साबित हुआ है। ये खत कूफा से अब्दुल्ला हजरमी और उनके साथियों की तरफ से है। हजरमी? मेरे आका, उनसे कोई नरमी न बरती जाए। एक ऐसी ताकतवर फौज रवाना करे जो उन्हें सर उठाने से पहले खत्म कर दे। ठीक कहा तुमने इब्ने उमैर। अहले कूफा ने हुसैन की बैत कर ली और हम कूफा वालों की इन हरकतों पर खामोश नहीं बैठ सकते। ये जरूरी है कि हम कोई सख्त कदम उठाएं ताकि मुस्लिम और उसकी टोली का खात्मा कर दें। मेरे आका, इस इनकलाब को नाकाम बनाने का सिर्फ यही एक रास्ता है कि उसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। मेरे मौला, मेरी राय में नौमान की जगह किसी ऐसे शख्स को भेजा जाए जो तशद्दुद से काम ले और बेरहमी से कत्लेआम करे। ऐ शख्स, तुमने बड़ी अच्छी बात कही। एक ऐसे हाकिम को रवाना करना लाजिम हो गया है जो संदिल हो, जो कत्ल, गारत गरी और खुरेजी के अलावा कुछ न जानता हो और जो सरों को जिस्मों से अलग करके कुफे की गलियों में बिखेर दे, जिससे वहां के बच्चे उनसे खेले। यजीद इब्ने मुआविया की जानिब से हाकिम बसरा उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के नाम
हमें इत्तला मिली है कि कूफा के लोगों ने हुसैन इब्ने अली की बैयत कर ली है। यह खत हम तुम्हें इसलिए रवाना कर रहे हैं कि तुम अपने साथियों के साथ जो तुम्हारी ताकत है और जो तुम्हारे मददगार हैं, फौरन कूफा पहुंचो और नस्ल अली का इस तरह सफाया कर दो कि कोई भी बचने ना पाए। फिर उसके बाद मुस्लिम इब्ने अकील को कत्ल कर दो और उसका सर हमारे पास भेज दो। वस्सलाम। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद कूफा जाने के लिए तैयार हो गया। इतने में मुंजिर इब्ने जरूद एक शख्स को कि जिसके हाथ बंधे थे साथ लेकर आया। ये कौन है इब्ने जरूद और क्या चाहता है? मेरे आका ये हुसैन इब्ने अली का कासिद है जो लोगों को हुसैन का साथ देने के लिए कह रहा है। और मेरे मौला उबैदुल्लाह इब्ने जियाद, ये खत जो आपके हाथों में है, ये खत भी हमें उसी के पास से मिला है। हुसैन इब्ने अली की जानिब से तमाम मोमिनीन के नाम। अल्लाह ने मोहम्मद को सारी खिलकत के लिए पैगंबर बनाया, उन्हें रिसालत बख्शी और नबूवत से मुकर्रम किया, फिर उन्हें अपनी बारगाह में वापस ले लिया। उन्होंने लोगों को नसीहतें की और रब की रिसालत की तबलीग की। अहले बैत रसूल पैगंबर के बाद उनका मकाम हासिल करने के सबसे ज्यादा मुस्तहक है। एक कौम हम पर मुसल्लत हो गई और हमने फितने से बचने के लिए खामोशी इख्तियार की थी। हम ये खत तुम्हारे नाम भेज रहे हैं और साथ ही साथ तुम्हें अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत की तरफ दावत दे रहे हैं। अगर तुमने हमारी बात सुन ली और उस पर अमल किया तो उसमें तुम्हारी ही फलाह पोशीदा है। वस्सलाम। ये सब क्या है? क्या है ये सब? इसे ले जाओ और इसका सर कलम कर डालो। आपका हुक्म सराखों पर मेरे आका। इस्लाम का ये पहला कासिद था जिसे इस तरह कत्ल कर दिया गया, लेकिन ये इब्ने जियाद का पहला जुल्म नहीं था और न ही ये उसका आखिरी हुक्म था। ये सिर्फ उसकी बेरहमी की इंतहा का एक नमूना था। ऐ बसरा के लोगों, यजीद इब्ने मुआविया ने मुझे कूफा का हाकिम मुकर्रर किया है और मैंने कूफा जाने का इरादा कर लिया है ताकि यजीद का हुक्म नाफिज करूं। मैं अपने पीछे अपने भाई उस्मान को तुम पर हाकिम बनाकर जा रहा हूं। अब अगर मुझे पता चला कि तुम में से किसी ने उसके खिलाफ वर्जी की है तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा और छोटे के गुनाह के बदले बड़े को पकड़ूंगा, यहां तक कि तुम सीधे हो जाओ। ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन ये लोग कौन हैं? मेरा ख्याल है ये इमाम हुसैन इब्ने अली होंगे। चलो मुस्लिम इब्ने अकील और उनके साथियों को खबर दें। ऐ लोगों, हमने देखा कि 4 आदमी महल की तरफ जा रहे थे। मैं समझता हूं कि वो हुसैन इब्ने अली और उनके साथी होंगे। हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। इस बारे में तुम लोगों की क्या राय है? ऐसा होना तो मुमकिन नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम हाकिम के महल की तरफ नहीं जाएंगे और ये भी मुमकिन नहीं है कि वो वहां कयाम करें। चलो ऐ लोगों, सारे मामले की तफ्तीश करें। खबरदार खबरदार है लोगों, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को नुमान इब्ने बशीर की जगह हाकिम बना दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? किसने उसे हाकिम बनाया है? यजीद बिन मुआविया ने उसे कूफे का हाकिम बनाया है क्योंकि वो एक संगदिल आदमी है। ऐ कूफा के लोगों, कल मस्जिद में जमा हो जाओ, मुझे तुमसे खिताब करना है। ऐ कूफे वालों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि हुकूमत से गद्दारी करने वालों के लिए मेरी तलवार हर वक्त तैयार है। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो मैं उसका बड़ी सख्ती से जवाब दूंगा। लिहाजा तुम में से हर एक पर यह वाजिब है कि मुझे हर उस आदमी की खबर देते रहे जो यजीद इब्ने मुआविया की मुखालिफत करता हो और शहर में साजिश फैलाने की कोशिश कर रहा हो। अगर किसी ने हमारा हुक्म नहीं माना तो उसकी जान और उसका माल हम पर हलाल है। अबा मसूद, हालात कैसे हैं? अब हमें क्या करना चाहिए? मेरी राय है कि आप हानी इब्ने उर्वा के घर मुंतकिल हो जाएं और लोगों की नजरों से दूर ही रहें क्योंकि सूरत हाल बहुत खतरनाक हो चुकी है।
हाँ अबा मसूद, तुम ठीक कह रहे हो। मैं इंशाअल्लाह कल ही हानी इब्ने उर्वा के घर मुंतकिल हो जाऊंगा और वहीं कयाम करूंगा। जो भी अजनबी कूफा में दाखिल होते हैं उन सब के नाम लिखकर मुझे दो और उनसे शहर में आने की वजह पूछो। अगर ऐसा नहीं किया तो उसकी सख्त सजा मिलेगी। पहरेदार, कूफा के सारे बड़े लोगों को दावत दो कि कल रात का खाना वो हमारे साथ खाएं। हानी और शुरैक इब्ने आवर को दावत देना न भूलना। आपका हुक्म सराखों पर आका। तुम्हारी क्या राय है मेरे भाई? उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने मुझे क्यों बुलाया है? दर हकीकत नहीं जानता, क्या करूं? उबैदुल्लाह के पास जाओ और मालूम करो कि वो क्या चाहता है। वजह मालूम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारी क्या राय है आबा मुसाहब? उबैदुल्लाह ने हमें खाने पर बुलाया है। मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। मुझे भी उसका दावतनामा मिला है, जाकर देखूं तो सही ये मलून हमसे आखिर क्या चाहता है। खुशामदीद मेरे मोहतरम भाइयों और कूफे के सरबराह, खुशामदीद। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। हमें भी बहुत खुशी हुई मेरे मौला। खुश आमदीद या उबैदुल्लाह। लेकिन हानी बिन उर्वा आप लोगों के दरमियान नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे मौला, सुना है वो बीमार है और आपसे मुलाकात करने के काबिल नहीं है। तो फिर कल शाम मैं खुद ही जाकर उनसे मिलूंगा। हानी कल शाम इब्ने जियाद तुमसे मुलाकात करने आ रहा है। उसे कत्ल करने का ये सुनहरा मौका है। ऐ मुस्लिम, उसे कत्ल कर दो और उसके बाद तुम महल की तरफ जाओ। सारे इराक के लोग तुम्हारे इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे। नहीं नहीं है शुरैक, धोखा और फरेब बड़ी बुरी बात है। अहले बैत की फितरत में धोखा, फरेब और नाइंसाफी शामिल नहीं है। लेकिन इब्ने जियाद एक जालिम हाकिम है, उसकी तारीख बहुत सियाह है मुस्लिम। नहीं नहीं है शुरैक, उसे मेरे घर में कत्ल करना मुनासिब नहीं। मुस्लिम इब्ने अकील को ढूंढ लिया, वो हानी इब्ने उर्वा के घर में है। ऐ शख्स, ये तुम क्या कह रहे हो? जाओ उसे फौरन गिरफ्तार करके लाओ और मेरे सामने पेश करो। अस्सलामु अलैकुम, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या ये सच है कि तुमने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में पनाह दी और हथियारों को छिपाया? ऐ हानी, तुमने ये बात मुझसे छिपा कर रखी। बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है इब्ने जियाद। अगर चाहे तो आप इसकी तहकीकात करवा सकते हैं इब्ने जियाद। जिसने मुझे खबर दी है वो मेरा वफादार आदमी है। फौरन बाहर आओ और इसे झूठा साबित कर दो। मरहबा ए हानी, क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ, बहुत अच्छी तरह झूठे और मक्कार इंसान। खुदा की लानत हो तुम पर। अच्छी तरह सुन लो हानी, अगर तुमने मुस्लिम को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारी गर्दन काट कर तुम्हें महल की छत से फेंकने का हुक्म दूंगा। खुदा कसम, वो मेरी पनाह में भी होते तो भी मैं उन्हें तुम्हारे हवाले नहीं करता, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाती। तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो, इसे यहाँ से ले जाओ। ये हमारे घर में मुझसे जबान चला रहा है। ले जाओ इसे। लानत है तुम पर झूठे और मक्कार इंसान। अब तुम्हारा खून मेरे लिए हलाल हो गया है। मैं अभी तुम्हारा सिर काट कर महल को ऊपर से फेंक देता हूँ। क्या हो रहा है? मेरे मौला इब्ने जियाद, हानी के हथियार बंद साथियों ने महल को घेर लिया है। ठीक से सुनो, फौरन बाहर जाओ और उन्हें बता दो कि उनका आदमी जिंदा है और शहर के जरूरी उमूर पर हाकिम उनसे बात कर रहे हैं और जल्द ही अपने साथियों के दरमियान होंगे। ए लोगो, खामोश हो जाओ। महल में हानी और हमारे मौला इब्ने जियाद तुम लोगों के मुतालिक उमूर पर बातचीत कर रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में हानी बाहर निकलेंगे और अपने घर की तरफ रवाना हो गए इंशाअल्लाह।
तुम लोग अपने अपने घरों को लौट जाओ, अल्लाह तुम पर रहम करे। उन्हें हर तरफ से घेरे में ले लो और देखो कहीं महल में घुसने ना पाए। हम मिलकर फासिद इरादों का पूरे तौर पर खात्मा कर देंगे। मुस्लिम और उनकी फौज ने महल को घेर रखा है और अब वो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं मेरे आका। तमाम दरवाजे और खिड़कियां जल्द बंद कर दो और तीरंदाजों को छत पर भेज दो। बहुत ज्यादा है, हम उन पर हावी नहीं हो सकते। छत के ऊपर से उन पर तीरों की बारिश करो ताकि सब अपनी जगह पर ढेर हो जाए। उन्हें महल में दाखिल होने का कोई मौका न दो। सूरत हाल बड़ी खतरनाक होती जा रही है, अब क्या किया जाए? जल्दी से हरकत में आओ, चारों तरफ जासूसों को फैला दो और कहो कि ये अफवाहें फैलाए कि मुआविया की फौज की टुकड़ियां उनका खात्मा करने के लिए पहुंच रही है। कहो कि मस्जिद कोफा में भी लोग मौजूद हैं। ऐ लोगों, इससे पहले कि शाम की फौज हम पर धावा बोले, घेराव को खत्म कर दो। ऐ लोगों सुनो, कहा जाता है यजीद की फौज कूफा के बहुत करीब आ पहुंची है। ऐ लोगों, घेराबंदी तोड़ दो क्योंकि यजीद की ताकतवर फौज कूफे के बाहर खड़ी हुई है। चलो भागो भागो। बसरा से आई हुई इब्ने जियाद की बहादुर फौज ने हमें घेर रखा है, वो कूफा में दाखिल हो चुकी है। ऐ शरीर आदमी चुप हो जा वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। यकीनन वो सच कह रहा है। हाँ मेरे भाई, वो तो सच कह रहा है। मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। बेटा, मैं तुम्हारे लिए डर महसूस कर रहा हूँ। तुम घर जाओ, मैं यहाँ मुस्लिम के साथ ठहरता हूँ। मैंने अपने बच्चों को अकेला छोड़ दिया है, डरता हूँ कोई जालिम उन्हें तकलीफ न पहुंचाए। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, कुछ देर ठहरो। कुछ देर इंतजार करो मेरे भाई, कुछ देर इंतजार करो मेरे भाई। कुछ देर इंतजार करो मेरे भाई, हम जल्द ही उन पर हावी हो जाएंगे। मत जाओ, मत जाओ। मेरे मौला, हमारा मंसूबा पूरी तरह कामयाब हो गया है। सब लोग मुंतशिर हो चुके हैं, अब मुस्लिम बिल्कुल अकेले रह गए हैं। तुम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हर एक को उसका इनाम दूंगा और जो भी मुस्लिम को गिरफ्तार करेगा उसे अलग से दूंगा। आपका हुक्म सर आंखों पर मेरे मौला। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे हाथों से बचकर निकल जाए। हमने पूरी तैयारी कर रखी है मेरे मौला। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु 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 अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कोफा के लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की और सब अपने घर चले गए। बिन्ते रसूलुल्लाह के फर्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उन्होंने जो वादा किया था उसे तोड़ दिया। अब हमें अपने अपने घरों को लौटना चाहिए। इंशाअल्लाह कल सुबह फिर जमा होंगे और महल में हम सब लोग साथ में घुस जाएंगे। कल सुबह आप सब लोग दोबारा इकट्ठा हो जाएं ताकि महल पर हमला किया जा सके। तुम्हारी राय बिल्कुल दुरुस्त है मेरे भाई, हम यकीनन ऐसा ही करेंगे। बेहतर है कि हम अभी चले जाएं, इंशाअल्लाह कल सुबह फिर मिलेंगे। तुम ठीक कह रहे हो मेरे भाई,
اب ہم لوگوں کو اپنے اپنے گھر جانا چاہیے، کیونکہ ملون ابن زیاد کے جاسوس ہمیں ہر طرف تلاش کر رہے ہیں۔ رات کا سایہ پڑتے ہی مسلم کے آخری ساتھی بھی ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب مسلم کوفہ کی ایک گلی میں بالکل تنہا اور اکیلے رہ گئے۔ مسلم ایک پناہ گاہ کی تلاش میں تھے، انہیں کہیں بھی پناہ نہیں مل رہی تھی۔ جن لوگوں نے امام حسین کو دعوت دی تھی عین وقت پر ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ پیاس کی شدت سے میرے ہونٹ سوکھ گئے ہیں۔ وہاں ایک عورت نظر آ رہی ہے، اس سے پانی مانگتا ہوں ورنہ میں پیاسا ہی مر جاؤں گا۔ خوش آمدید ہے اللہ کی رحمت، خدا کی نیک بیوی، کیا مجھے پانی پلاؤ گی؟ خوش آمدید بیٹا، میں ابھی تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ لو پیو۔ شکریہ آپ کا۔ میں تم سے گزارش کرتی ہوں بیٹا کہ دروازے کے قریب سے ہٹ جاؤ۔ وہ عورت رحمدلی اور اخلاق کا ایک مجسمہ تھی، لیکن ان کی آنکھوں سے پریشانی، بے بسی اور مجبوری صاف ظاہر تھی۔ ہاں، وہ تو ابھی تک وہیں بیٹھا ہوا ہے، اسے کیا چاہیے؟ پاس جاؤں اور اسے حالات کے بارے میں بتاؤں؟ کیا تم نے پانی نہیں پیا؟ ہاں، خدا کی نیک بیوی۔ جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، کیونکہ تمہارا یہاں دروازے پر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اے خدا کی نیک بیوی، اس شہر میں نہ تو میرا کوئی گھر ہے اور نہ ہی کبھی۔ تو تم کون ہو؟ میں مسلم ابن عقیل ہوں، امام حسین کا سفیر اور چچا زاد بھائی۔ کوفے والوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے دھوکہ دیا اور مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا تم واقعی مسلم ابن عقیل ہو، فرزند رسول امام حسین کے سفیر؟ ہاں، وہ میں ہی ہوں بی بی۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، گھر کے اندر تشریف لے آئیے ابن عقیل، ابن زیاد کے جاسوس تمہیں تلاش کر رہے ہیں، خدا کی لعنت ہو اس پر۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں اے خدا کی نیک بیوی، قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول سے اس کا صلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ کیا تم ہو میرے بیٹے؟ ہاں میں ہوں ماں، جلدی دروازہ کھولو جلدی۔ کہاں تھے ابھی تک؟ مجھے تمہاری بڑی فکر ہو رہی تھی میرے بیٹے، بہت دیر کر دیا آج نے۔ بہت واقعات پیش آئے میری ماں، کاش تم میرے ساتھ ہوتی۔ جب لوگوں نے سنا کہ ان سے جنگ کرنے کے لیے یزید کی فوج شام سے آ رہی ہے تو وہ سب مسلم کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ بھی اعلان ہوا کہ مسلم کو گرفتار کرنے والے کو انعام دیا جائے کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا لوگوں نے ابن عقیل کے ساتھ دھوکہ کیا اور انہیں اکیلا چھوڑ دیا؟ ہاں میری ماں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہے۔ یہ کھانا اور پانی کس کے لیے لے جا رہی؟ مجھے معلوم کرنا چاہیے آخر معاملہ کیا ہے۔ دیکھ رہا ہوں کہ اس کمرے میں تم کچھ زیادہ ہی جا رہی ہو ماں۔ ایسے کوئی بات نہیں ہے بیٹا، کوئی بات نہیں۔ نہیں، مجھے معلوم ہونا چاہیے، تم اس کمرے میں کچھ زیادہ ہی جا رہی ہو۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے ماں، مجھے بتاؤ کیا بات ہے، کون ہے؟ میں نے کہا نا بیٹا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ ورنہ میں خود جا کر دیکھتا وہاں کون ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، بتاتی ہوں، لیکن اس بات کو راز ہی رکھنا۔ ایسا ہی ہوگا ماں، یقین کرو، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ لیکن مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں آ رہا۔ تمہاری قسم کھا کر کہتا ہوں ماں، کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہوگی۔ بیٹے، وہ مسلم ابن عقیل ہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب۔ ہاں واقعی وہی ہے۔ موقع اچھا ہے، کل صبح اس راز کو فاش کر کے ابن زیاد سے بھاری انعام حاصل کروں گا۔
मुस्लिम बिन अकील का सुराग मिल गया है मेरे आका। सुनो इब्ने अशस, वो हर हालत में चाहिए, जिंदा या मुर्दा उसे फौरन गिरफ्तार कर लो, देखो फरार न होने पाए। तुम सब लोग चारों तरफ फैल जाओ और कुछ लोग छत पर चढ़ जाओ। ये तो घोड़ों की टापों की आवाज है। यकीनन ये लोग मुझे ही तलाश कर रहे हैं। बाहर निकलने का कोई मौका ना दो। आपका हुक्म सर आंखों पर, हम इसी वक्त उस पर पिछली जानिब से हमला करेंगे। मैंने आजादी की हालत में कत्ल होने की कसम खाई है। मौत से मैं नहीं डरता। सबको लौट कर जाना है अपने दायमी मकाम पर, उसी तरह जिस तरह सूरज की शुआएं जमीन पर आती हैं और फिर अपने मकाम पर लौट जाती हैं। मैं इस हकीकत से न इनकार करता हूँ और न ही डरता हूँ। मेरे आका, वो बनी हाशिम का एक बहादुर जवान मर्द है। उसने हमारे बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। तुम लोग एक एक करके उसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। जाओ और सब मिलकर हमला करो। मेरे आका, वो अपनी ताकत और बहादुरी के लिए मशहूर है। हम उसे गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। हौले और फरेब से काम लो। छत के ऊपर चढ़ जाओ और उस पर आग बरसाओ ताकि वो वहाँ से बाहर निकल आए। मुझे पानी पिलाओगे? तुमने इससे ज्यादा ठंडा पानी देखा है? वल्लाह तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, एक कतरा भी नहीं। यहाँ तक कि तुम जहन्नुम का मजा क्या बक रहा है? कौन है तू? मैं कौन हूँ इब्ने अकील? मैं उसका बेटा हूँ जिसने अपने इमाम को मशवरा दिया जब तुमने फरेब दिया और उनकी मुखालिफत की। क्या अब भी नहीं पहचाना मुझे? तेरी माँ ने तुझे कितना शकी और शफाक बनाया है। तू और तेरे लोग जहन्नम की आग में जलने के ज्यादा सजावार हैं। सलाम है जिसने हिदायत पाई है। ऐ मुस्लिम इब्ने अकील, क्या तुमने नहीं देखा कि हमारे अमीर तुम पर हंस रहे हैं? अगर तुमने सलाम अलैक ऐ अमीर कहा होता तो क्या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता? मैं किसी अमीर को नहीं जानता सिवाय हुसैन के। इब्ने जियाद को जो अमीर कहकर सलाम करते हैं वो उसे नहीं बल्कि हुकूमत के खौफ से सलाम करते हैं। क्या बक रहे हो? तुम लोगों में फूट डाल रहे हो और उन्हें मुसलमानों के हाकिम यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबी सुफियान की मुखालिफत पर उकसा रहे हो। बकवास बंद करे फासिक। खलीफा यजीद बिन मुआविया के खिलाफ जसारत कर रहे हो। तुम्हें इस तरह कत्ल करूंगा जिसकी मिसाल इस्लाम में कहीं नहीं मिलती है मुस्लिम। तो इस बात का ज्यादा सजावार है कि इस्लाम में वो चीज दाखिल करे जो उसमें है ही नहीं। क्या कह रहा है तू ऐ शख्स? तू हक और हक पर चलने वालों के दरमियान तफरका डाल रहा है। कौन हक पर है? ऐ इब्ने जियाद, लानत हो तुझ पर। मेरे आका मेरे मौला यजीद इब्ने मुआविया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम हर हाल में राजी हैं। अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान हाकिम बने। क्या तुम्हें लगता है कि इसमें भी तुम्हारा कोई हिस्सा है ऐ मुस्लिम? हाँ, बाखुदा मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। इस तरह इब्ने जियाद की बदकलामी जारी रही। वो मुस्लिम के सामने हुसैन, अली और अकील के खिलाफ बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करता रहा। इधर आओ ऐ लोगों, इसे महल की छत पर ले जाकर इसकी गर्दन उड़ा दो और इसके सर और लाश को नीचे फेंक दो ताकि बच्चे उसे घसीटते फिरे। ऐ इब्ने जियाद, मुझे इजाजत दे कि मैं किसी को वसीयत करूं। ठीक है, इनमें से किसी एक को चुन लो। ऐ उमर इब्ने साद, जानते हो कि हमारे दरमियान रिश्तेदारी है।
میں تم سے ایک راز کی بات کہنا چاہتا ہوں. کیا تم میرے ساتھ محل کے کسی گوشے میں نہیں چلو گے؟ کیا مجھے ان کے ساتھ جانے کی اجازت ہے میرے مولا؟ تم چاہو تو جا سکتے ہو. اے عمر، میں کوفہ میں 700 درہم کا مقروض ہو گیا. میرا قرض تم ادا کر دینا اور میری لاشوں کو ابن زیاد سے لے کر دفن کر دینا، اور کسی کو امام حسین کے پاس بھیج دینا کہ وہ یہاں نہیں آئے، کیونکہ میں نے انہیں لکھا تھا کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں اس نے کیا کہا میرے آقا؟ کسی کا راز فاش کرنا خدا کو ناپسند ہے. اے عمر ابن سعد، اپنے حسین کو ہمارے پاس آنے دو. اے مسلم ابن عقیل، اس کے بعد ہم انہیں موت کا مزہ چکھائیں گے. اسے چھت پہ لے جاؤ. مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے، پھر جو دل چاہے وہ کر لے ابن زیاد. کس لیے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وخذلونا وأنت خير الحاكمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. کوفہ کی کیا خبر ہے؟ کوئی نئی بات؟ کیا مسلم نے کوفہ پر قبضہ کر کے ابن زیاد کو باہر نکال دیا؟ نہیں میرے مولا، ابن زیاد مکاری اور فریب میں ماہر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلم اور اس کے ساتھیوں سے ڈر جائے گا. یہ سچ ہے میرے مولا کہ عبید اللہ نہایت چالاک انسان ہے. وہ بہت سنگ دل اور بے رحم آدمی ہے میرے مولا. میرے مولا، یہ ابن زیاد کا خط ہے. اے مکار، تو نے بڑی عقل مندی کا کام کیا. بہادروں کے قبضے کو اور مضبوط کر دیا. تو میری امیدوں پر پورا اترا. یا ابو الفضل، مسلم کا خط آیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میں جلد از جلد آ جاؤں. تم گھر والوں اور بچوں کو خبر دے دو کہ میں نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. میرے ساتھیوں سے کہو کہ کل صبح وہ مسجد میں اکٹھا ہو جائیں. میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. اے ایمان والو، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے یہاں بلایا ہے کہ میں نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. مجھے مسلم کا خط ملا جس میں کہا گیا ہے کہ میں اس آنے میں جلدی کروں، کیونکہ کوفہ کے سبھی لوگوں نے اس رائے پر اتفاق کیا ہے. لہذا جو بھی ہمارے ساتھ آئے گا وہ حق کے ساتھ محمد و آل محمد کے ساتھ انبیاء، شہداء اور سچوں کے ساتھ منسلک ہو جائے گا. یا ابا عبداللہ، اپنے فیصلے کو بدل دو. خدا کی قسم ہمیں تشویش ہے کہ اہل کوفہ کسی بھی وقت آپ کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو دعوت دینے والے کا جواب دیتے ہیں. اہل کوفہ اپنے سارے خطوط میں اس بات پر اصرار کر رہے ہیں. ہم اہل بیت ہیں. پلٹ جانا ہمارے کردار میں شامل نہیں. شاید اللہ سب کو حق اور ہدایت پر جمع کر دے اور ظالموں کی قوم پر فتح یاب کرے. لیکن اے فرزند رسول، کوفہ والے اپنا وعدہ وفا نہیں کرتے. بخدا ہم ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں. وہ قابل اعتماد نہیں ہے. ہم آپ کے لیے ڈر رہے ہیں. اے فرزند رسول، نہ جائے نہ جائے. اے فرزند رسول. اے جعفر طیار کے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا. مجھے جانے کا حکم دیا گیا ہے اور میں اس پر راضی ہوں، اور یہ میرا وعدہ ہے. اے لوگوں، امام حسین ابن علی کوفہ جانا چاہتے ہیں. ہمیں انہیں ایسا کرنے سے روکنا چاہیے.
اچھا تو پھر چلو امام کے پاس. یا ابا عبداللہ، کیا یہ ممکن نہیں کہ اب مکہ میں ہی رہے اور کسی نمائندے کو بھیجے جو کوفے والوں سے بیعت لے؟ اے ابن زبیر، میرے والد نے کہا ہے کہ حرمت کعبہ کو زائل کرنے کے لیے ایک قربانی ہے. میں وہ قربانی نہیں بننا چاہتا. خدا کی قسم، میں حرم کی سرحد سے ایک بالشت باہر قتل ہونا پسند کرتا ہوں حرم کے مقابلے میں، اور اگر 2 بالشت باہر قتل کیا جاؤں تو 1 بالشت باہر قتل کیے جانے کے مقابلے زیادہ پسند کروں گا. بخدا اگر میں حشرات الارض کے سوراخ میں پناہ لے لوں تو بھی یہ لوگ مجھے ڈھونڈ کر قتل کر دیں گے. میں خود پسندی، سرکشی، فساد اور ناانصافی کرنے نہیں نکلا ہوں، بلکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ میں اس حالت میں موت کو سعادت اور ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو ذلت مانتا ہوں. امام حسین نے ان تمام مشوروں کو ٹھکرا دیا جن میں ان سے خواہش کی گئی تھی کہ وہ سفر نہ کریں اور رکے رہیں. انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اسلام اور امت مسلمہ کو دائمی خطرہ لاحق ہو گیا ہے. لہذا اپنے مقصد کے حصول کی خاطر امام نے ایک سخت تکلیف دہ زندگی چن لی. امام حسین کا قافلہ نکل پڑا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جزیرہ عرب کے عظیم صحراؤں کو طے کرتا رہا. اے لوگوں، یہ حاجز بغیت الرما کا علاقہ ہے. جاؤ امام کو خبر کرو. میرے آقا اور مولا ابا عبداللہ حسین ہم پھر رما پہنچ گئے ہیں. لوگوں سے کہو کہ وہ اپنے گھوڑوں کو باندھ دیں، ہم رات یہیں آرام کریں. زر رما پہنچنے کے بعد امام حسین نے سوچا کہ کیوں نہ کوفہ کے لوگوں کے نام ایک خط روانہ کر کے ان کے ایمان کو تازہ اور انہیں ثابت قدمی پر باقی رکھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خبر دی جائے کہ وہ ان کی طرف آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین ابن علی کی طرف سے مسلمان بھائیوں کے نام. سلام علیکم. تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس کے سوا اور کوئی خدا نہیں. مسلم ابن عقیل کا لکھا ہوا خط مجھے ملا جس میں انہوں نے مجھے تم لوگوں کی نیک رائے سے واقف کرایا اور یہ بتایا کہ ہمارے حقوق کے حصول میں آپ لوگ ہماری مدد کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تمہیں اس نیک کام کا بہتر سے بہتر ثواب اور اجر ملے. ہم مکہ مکرمہ سے منگل 8 ذی الحجہ کو یعنی ترویہ کے دن تمہاری طرف روانہ ہو چکے ہیں. ہم تمہارے پاس اپنا ایک قاصد بھیج رہے ہیں. تم اپنے امر کو ظاہر نہ کرنا اور کوشش جاری رکھنا. انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلدی تمہارے ساتھ ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اے قیس، کوفہ کے لوگوں کے لیے میرا یہ خط لے جاؤ اور ان سے کہنا کہ انشاءاللہ ہم وہاں بہت جلد پہنچ رہے ہیں. آپ کا حکم سلاخوں پر میرے مولا، میں انشاءاللہ فوراً روانہ ہو جاؤں گا. السلام علیکم میرے مولا امیر. حسین اپنی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکا. جاؤ حسین ابن نمیر سے کہو کہ ان کا راستہ روکیں اور انہیں کوفہ تک پہنچنے نہ دیں. آپ کا حکم سر آنکھوں پر میرے مولا. حسین ابن نمیر کی قیادت میں ابن زیاد کی فوج کے 4000 گھڑ سوار قادسیہ کے علاقے میں پہنچ گئے اور خفام تک پھیل گئے. ایک گھڑ سوار ہماری طرف آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا چاہتا ہے. تم کون ہو یہ شخص؟ میں کیف ہوں اور کوفہ جا رہا ہوں. اے میرے عرب بھائی، مقصد کیا ہے؟ حسین ابن علی نے مجھے اس خط کے ساتھ بھیجا. یہ حسین کا قاصد ہے. فوراً گرفتار کرو اسے، فوراً گرفتار کر لو، دیکھو بھاگنے نہ پائے.
अफवाहें हो तुझ पर। हुसैन इब्ने अली का खत कहाँ है? वो तुम और तुम जैसों के लिए नहीं है। उसे हुसैन ने कूफा के शरीफों के लिए भेजा और वो खुद भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द पहुंच रहे हैं। तू अपने इन अल्फाज पर पछताएगा ए हकीर शख्स। बिल्कुल नहीं, हक बात पर पछतावा कैसे? बुरा हो उसका, उसे इब्ने ज़ियाद के पास ले चलो। है लोगों, तुम्हारा कासिद मुस्लिम इब्ने अकील और उसके साथी कत्ल कर दिए गए। क्या किसी ने तुम्हें इसकी खबर नहीं दी? हमने उससे कहा था कि वो हुसैन की बुराई करे, लेकिन उसने इनकार कर दिया, लिहाजा हमने उसे कत्ल करके महल की छत से फेंक दिया। अब तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो ऐ इब्ने ज़ियाद? कुछ भी नहीं, बस तुम कूफा के मिंबर पर जाकर अली इब्ने अबी तालिब और हुसैन की बुराई और मुजम्मत करो। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं ऐसा ही करूंगा। ऐ लोगों, हुसैन इब्ने अली अल्लाह के बेहतरीन मखलूक हैं। वो रसूलुल्लाह के साहबजादी फातिमा ज़हरा के फर्जंद हैं और मैं उनका कासिद हूँ। हाजिज बख्तियार रुम्मा तक मैं उनके साथ था और वहां से उनका पैगाम लेकर यहाँ तक आया हूँ। तुम लोग उनकी इताअत करो, ना कि इस झूठे और जिगर चबाकर खाने वाली औरत की औलाद यजीद इब्ने मुआविया की। खुदा मुझे और तुम्हें माफ करे। बिल्कुल हक बात कर रहा है। मेरा भी यही ख्याल है। उबैदुल्लाह और उसके साथ ही मुजरिमों की टोली है। पहरेदारों, इसे उतारो और फौरन गिरफ्तार कर लो। इसे महल की छत पर ले जाओ और इसकी गर्दन उड़ा दो। हज के अरकान खत्म होने के बाद लोगों के सामने कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो इमाम हुसैन के साथ जा मिले। हाजियों की भारी तादाद इमाम के साथ शामिल होने के लिए निकल पड़ी। रुक जा घोड़े, रुक जा। मरहबा ऐ लोगो। मरहबा, मरहबा आका। आप कहाँ से आ रहे हैं ऐ शेख? मैं कूफा से आ रहा हूँ भाई, लेकिन आप कौन हैं और कहाँ से आ रहे हैं? हम मक्का मुकर्रमा से आ रहे हैं और कूफा जा रहे हैं। हम इमाम हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब के साथ हैं। आप लोग इमाम हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब के साथ हैं? मेरे पास उनके लिए बहुत जरूरी खबर है। खुशामदीद ऐ शेख, बताओ कूफा और वहां के लोगों की क्या खबर है? खुदा की कसम मेरे आका, मैं हानी इब्ने उर्वा और मुस्लिम इब्ने अकील के कत्ल होने के बाद ही कूफा से चला हूँ। उनकी लाशों को बाजार में घसीटा गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रहमतुल्लाह व रिज़वानुहु अलैहिमा। मेरे माँ बाप आप पर फिदा। ऐ फर्जंदे रसूल, किस चीज ने आपको बयाबान में सफर करने पर आमादा किया है, मुझे बताइए। ऐ शेख, क्या तुमने कूफे वालों के ये खतूत नहीं देखे जो उन्होंने मुझे भेजे हैं? अब वो लोग मुझे कातिल नजर आ रहे हैं। खुदा का खौफ भी नहीं उन्हें। मेरे आका या अबा अब्दुल्ला, अब कूफे में आपका कोई मददगार और साथी नहीं। बेहतर होगा कि आप कूफा जाने का इरादा तर्क कर दें। इन जवां मर्दों के बाद अब जिंदगी में क्या रह गया? वल्लाह ऐसा होना नामुमकिन है। बिल्कुल सही कहा या अब्दुल्लाह, हम जालिमों का खात्मा करेंगे, हम आपके साथ हैं। या अब्दुल्लाह, हम जालिमों का खात्मा करेंगे, हम आपके साथ हैं। ऐ लोगों, तैयार हो जाओ, हम अपना सफर मुकम्मल करेंगे। इमाम का काफिला सफर तय करता रहा। रास्ते में एक मंजिल पर रात गुजारी, वहीं उन्हें कैस इब्ने मुसहर की शहादत की खबर मिली। अब इमाम को यह यकीन हो गया कि मौत बिल्कुल सामने है, लिहाजा उन्हें अपने हमराह साथियों की फिक्र होने लगी। इमाम ने अपनी इस तशवीश का इजहार किया ताकि साथियों की नीयत का तज्जिया किया जा सके। وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين یا ابو الفضل، ہمارے ساتھیوں کو اسی وقت جمع کرو، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا حکم سر، آنکھوں پر یا ابا عبداللہ، میں ابھی انہیں بلاتا ہوں۔ اے لوگو، میں نے یہ بتانے کے لیے تمہیں طلب کیا ہے کہ عراق پر قبضہ کیا جا چکا ہے۔ یہ خبر صحیح ہے کہ مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ قتل کر دیے گئے ہیں، اور اب ہم لوگ راہ خدا میں موت کی طرف جا رہے ہیں تاکہ سچائی کا بول بالا ہو اور ظلم و ستم کا خاتمہ کیا جائے۔ آپ لوگوں میں سے جو بھی تلوار کی مار اور نیزوں کی چبھن سہنا نہیں چاہتا، وہ میرے اس قافلے سے الگ ہو جائے اور رات کو اپنی سواری بنا لے اور واپس چلا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا تم امام کے ساتھ رہو گے یا واپس چلے جاؤ گے؟ واللہ ہم امام حسین ابن علی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے تلوار ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دے۔ آپ لوگ کیوں نہیں گئے؟ دشمن تو صرف میرے شہادت منظور ہے۔ ہم لوگ پہنچ گئے، اللہ اکبر۔ تدبیر کس لیے میرے بھائی؟ ہم سرزمین عراق پہنچ چکے ہیں۔ لیکن یہ تو بالکل بنجر زمین ہے، کوئی نخلستان تک نہیں۔ ہاں، یہ تو بالکل بیابان ہے۔ تمہیں وہاں کچھ نظر آ رہا ہے؟ خدا کی قسم مجھے گھوڑوں کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا۔ بخدا میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں، یہ گھوڑے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے آقا ابا عبداللہ؟ پہاڑی کو ڈھال بنا لو تاکہ ان کا سامنا صرف ایک ہی سمت سے کیا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے خر کے نام اس خط کے ملتے ہی حسین کو فوراً گھیرے میں لے لو اور عراق کے ایسے علاقے میں لے جاؤ جہاں پانی اور ہریالی موجود نہ ہو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ میرے حکم کی تعمیل ہو جانے تک تمہارا ساتھ نہ چھوڑے۔ سپاہیوں، انہیں ہر طرف سے گھیرے میں لے لو، ان کے لیے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہ چھوڑو۔ رک جاؤ، اپنے خیمے اسی جگہ لگاؤ۔ اے ابا سعید، ان لوگوں کو پانی پلاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے گھوڑوں کی پیاس کے مارے زبانیں نکلی ہوئی ہیں اور سپاہی بہت پیاسے ہیں۔ انہیں کیسے پانی پلائیں؟ یہ تو یزید ابن معاویہ کے لوگ ہیں میرے مولا۔ لیکن اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے ابا سعید، کیا کہہ رہے ہو اے بھائی؟ واللہ پیاس کی شدت سے جان نکلی جا رہی تھی۔ ان لوگوں میں رسول اللہ کے اخلاق موجود ہیں۔ اللہ انہیں اس کا بہترین صلہ دے۔
فوج کے سپہ سالار حر ابن یزید الریاحی آئے ہیں میرے مولا، اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ہے ابن ریاحی، نماز کا وقت ہے، کیا تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز نہیں اے پڑھو گے؟ ابا عبداللہ، آپ نماز پڑھائیے، ہم لوگ آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اے ابن مسروق، نماز ظہر کی اذان دو، میں لوگوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کسی جابر بادشاہ کو دیکھے کہ وہ اللہ کی طرف سے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال بنا رہا ہے، خدا کو کیے ہوئے عہد توڑے، سنت رسول کے خلاف جا رہا ہے، اللہ کے بندوں میں دشمنی، گناہ اور عداوت پھیلاتا ہے، اور زبان و عمل سے اس پر اعتراض نہ کرے، تو خدا اسے اس جابر حاکم کے ساتھ محشور کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ انہوں نے شیطان کی اطاعت کی اور رحمان کی اطاعت ترک کر دی، فساد برپا کیا، حدود خدا کو چھوڑ دیا، مال خدا کھا لیا اور حرام کو حلال بنا لیا۔ میرے پاس تمہارے خطوط آئے اور میں دوسروں کے مقابلے میں اس امر کا زیادہ حقدار ہوں۔ تمہارے قاصد نے آ کر بیعت کی بات کی اور کہا کہ تم مجھے چھوڑو گے نہیں، اگر تم میرے بارے میں اپنی بیعت پر پابند رہے تو تمہیں خود ترقی نصیب ہوگی۔ میں حسین ابن علی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ میرا نفس تمہارے نفوس کے ساتھ ہے اور میرے ساتھی تمہارے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ میری ذات میں تم لوگوں کے لیے اسوہ ہے۔ اگر تم اپنے عہد پر قائم نہ رہتے ہوئے بیعت کو توڑ دیتے ہو اور اپنے آپ کو اس سے آزاد کر لیتے ہو تو میری جان کی قسم یہ مکاری کے علاوہ کچھ نہیں جو تم نے میرے بابا علی، بھائی حسن اور چچازاد بھائی مسلم کے ساتھ کی۔ اس نے دھوکہ کھایا جو تمہارے فریب میں آ گیا، اور جس نے بھی عہد توڑا اس نے اپنا نقصان کیا ہے، اور خدا عنقریب تمہیں بے نیاز بنا دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اے اللہ۔ ابا عبداللہ، ہمیں ان خطوط کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لیکن یہ خط تم لوگوں نے اور تمہاری قوم والوں نے مجھے لیکن ہم بھیجے ان ہیں۔ خط کے لکھنے والوں میں شامل نہیں ہیں۔ اے فرزند رسول، ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک کہ ہم آپ کو کوفہ کے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش نہ کر دیں۔ موت تمہیں آواز دے رہی ہے ابن ریاحی، چلو میرے ساتھیوں، جمع ہو جاؤ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا سفر جاری ہم رکھتے آپ ہیں۔ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، خبردار۔ کیا بک رہے ہو ابن ریاحی؟ مجھے ڈرا رہے اے ہو؟ ابا عبداللہ الحسین، یہ ہمارے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کا خط ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ کو روک لیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں ذل نیرو یا غدریہ تک پہنچنے دو۔ نہیں، بخدا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد کا قاصد مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میرے مولا ابا عبداللہ الحسین، کیوں نہ ہم عقر کی طرف نکل جائیں؟ نہیں ہے زہیر ابن قین، ہم شمال کی طرف جائیں گے، دیکھیں تقدیر کہاں لے جاتی ہے۔ اور اس طرح تقدیر قافلے کو اس مقام کی طرف بڑھاتی چلی گئی جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ قافلہ سفر طے کرتا ہوا کوفہ کے قریب پہنچ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بابا، آپ نے یہ کلمہ کیوں پڑھا؟ میرے بیٹے علی، میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار آیا اور کہنے لگا کہ قافلہ چلتا جا رہا ہے اور موت اسے لیے جا رہی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میرا نفس خود مجھے میری سنانی سنا رہا ہے۔ اے بابا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیوں نہیں میرے لال، اس ذات کی قسم جس کی طرف بندوں کو پلٹنا تو ہے۔ پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پر جا پڑے۔ خدا تمہیں ایسی جزا دے جو کسی بیٹے کو باپ کی طرف سے نہیں ملی۔ اے لوگو، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ یہ تب کی سرزمین ہے میرے مولا
क्या उसका कोई और नाम भी है؟ इसे करबला भी कहते हैं मेरे मौला। ऐ परवरदिगार, मैं कर्ब व बला से तेरी पनाह मांगता हूँ। यहीं रुक जाओ, बस यही हमारी मंजिल है, यही वो जगह है जहाँ हमारा खून बहेगा। मेरे नाना रसूल अल्लाह ने मुझसे कहा था। सिपाहियों को कूफा की हर सिमत में फैला दो, शहर को पूरी तरह घेर लो। कूफा का कोई भी शख्स हुसैन इब्ने अली की फौज में शामिल न होने पाए। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने उमर इब्ने साद को फौज का सिपहसालार मुअय्यन कर दिया। पहले तो उमर इब्ने साद ने इस जिम्मेदारी को कबूल करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब इब्ने जियाद ने उसे माजूल करने और मुल्क के रय की हुकूमत का परवाना वापस लेने की धमकी दी तो वो रजामंद हो गया। क्या हुक्म है इब्ने जियाद? अच्छी तरह सुन लो, अपने सिपाहियों को यहाँ फैला दो और गुरूब आफताब से पहले हुसैन इब्ने अली के खेमे को घेर लो। क्यों ना आज रात ही हमला कर दे और वक्त हाथ से निकलने से पहले ही काम तमाम कर दे। हमें उन पर हमला करने का हुक्म नहीं मिला है। कल मैं उनसे मिलूंगा, शायद वो हमारी बात मान जाए और यजीद की बैत कर ले। उमर इब्ने साद कई बार इमाम हुसैन के खेमों में आया और मुलाकातें की। इस बातचीत का सिलसिला 7 दिनों तक यूं ही चलता रहा, लेकिन किसी मौजू पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ। इमाम हुसैन ने इब्ने जियाद की उन तमाम शर्तों को ठुकरा दिया जिनमें उनसे यजीद की बैयत करने को कहा गया था। मेरे मौला, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। मौका? क्या कहना चाहते हो ऐ शिमर इब्ने जिल जौशन? मुझसे कहो। उन्हें फौरन गिरफ्तार करके उनसे बैत लो, इससे पहले कि वक्त निकल जाए। अगर इब्ने साद ये काम नहीं कर सकता है तो मैं करूंगा, इन्हीं हाथों से उन्हें कत्ल कर दूंगा। ठीक है, मेरा खत लेकर उम्र साद के पास जाओ और कहो कि फौरन मेरे हुक्म की तामील करे, वरना वो माजूल हो जाए और फौज की कमान तुम्हारे हवाले कर दे। आपका हुक्म सर, आंखों पर मेरे मौला। ये तुम्हारे आका का खत है। मैंने तुम्हें हुसैन के पास इस मकसद से नहीं भेजा कि तुम उनके साथ जंग न करके उनकी सलामती और बका के लिए कोशिश करो। अगर हुसैन और उनके साथी मेरी शर्तों को मान जाएं, तो उन्हें मेरे पास भेज दो, और अगर वो लोग इसके खिलाफ जाएं, तो उन पर हमला करके हुसैन को कत्ल कर डालो और फिर घोड़ों की टापों से उनके बदन को पामाल कर दो। हमारे हुक्म को पूरी तरह नाफिज करने पर तुम्हें इनाम व इकराम मिलेगा, और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम अपने को माजूल करके शिमर इब्ने जिल जौशन को फौज का सिपहसालार बना दो। ये हमारा हुक्म है। वस्सलाम। अब मैं क्या करूं? हुसैन को कत्ल करूं या मुल्क रे की हुकूमत छोड़ दूं? क्या बात है उमर, तुम परेशान नजर आ रहे हो। बताओ क्या सोचा? अपने मौला के हुक्म पर अमल करो और उनके दुश्मन को कत्ल कर दो, या फिर मेरे और लश्कर के दरमियान से हट जाओ। तुम कितने मक्कार हो शिम्र, मैंने तुझ जैसा दहरिया कभी नहीं देखा। 9 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी बरोज जुमेरात उमर इब्ने साद की कयादत में फसादियों की टोली जमा होने लगी। उसने कमान के मोर्चे अपने करीबी साथियों और रिश्तेदारों को सुपुर्द कर दिए। फौज ने इमाम हुसैन के खैमों का रुख कर लिया। इस दौरान इमाम अपने साथियों के साथ नमाज असर अदा करने में मशगूल थे। मेरे भाई, क्या तुम ये आवाजें सुन रहे हो? वो करीब तर होती जा रही हैं। मैं सुन रहा हूँ ऐ ज़ैनब, मैंने रसूल अल्लाह को ख्वाब में देखा। वो कह रहे थे तुम हमसे मिलने वाले हो। वाह वैला, आपके बाद हमारा क्या होगा ऐ मेरे भाई हुसैन? गम न करो मेरी बहन, जाओ मेरे भाई अब्बास को बुलाओ। घोड़े पर सवार हो जाओ ऐ भाई अब्बास, और उन लोगों से बात करने के बाद हमें सूरत हाल से वाकिफ कराओ। आपका हुक्म सर, आंखों पर मेरे मौला। मैं अभी जाता हूँ। खुदा की बरकत के साथ। ऐ यजीद इब्ने मुआविया के साथियों, तुम्हें हम लोगों से क्या चाहिए? हमारे मौला उबैदुल्लाह का हुक्म है कि आप हमारी बात मान लें, वरना हम आपसे जंग करेंगे।
اے عمر ابن سعد، کیا تم رسول اللہ کے فرزند سے جنگ کرو گے؟ اے ابو الفضل، یہ ہمارے مولا عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے اور ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ دیکھ رہے ہو اے زہیر ابن قین، عبید اللہ اور اس کے ساتھی شر و فساد پر اتر آئے ہیں۔ خدا افسوس، یہ کتنے بدترین لوگ ہیں۔ کل اللہ کے سامنے کس منہ سے کہیں گے کہ انہوں نے نبی کے بیٹے اور خاندان کا قتل کیا؟ اللہ تم سے خوش رہے اور تمہیں انبیاء کے ساتھ محشور کرے۔ میرے مولا ابا عبداللہ حسین، یہ لوگ آپ سے دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ اے بھائی ابو الفضل، ہمارے پاس ان کا مقابلہ کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میں موت کو سعادت اور ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو ذلت جانتا ہوں۔ اے ابو الفضل، ان لوگوں کے پاس جاؤ اور کہو کہ اگر ممکن ہو تو وہ ہمیں کل تک کی مہلت دیں تاکہ ہم لوگ رات میں عبادت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا و مناجات کریں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر اے میرے مولا ابا عبداللہ، میں اسی وقت وہاں جاتا ہوں۔ يا دهر أف لك من خليل، كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب أو طالب قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل۔ زینب آنے والی مصیبتوں کا ان کے آنے سے پہلے ہی تصور کر رہی تھی اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے۔ اے میری بہن زینب، اللہ کی طرف سے آنے والی مشکلات کو قبول کرو۔ یہ جان لو کہ دنیا والوں کو موت آنی ہی ہے اور آسمان والے بھی باقی نہیں رہنے والے۔ ہر چیز کا زوال ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ جو کچھ ہونے والا ہے اس پر اپنا گریبان چاک نہ کرنا۔ ہمارے لیے اپنے نانا رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ سچ کہا میرے ماں جائے، ہمارے نانا ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ بتاؤ زین العابدین کی طبیعت کیسی دیکھ ہے؟ رہی ہوں کہ ان میں ہلنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ لمبے سفر کی وجہ سے درد کی شدت بڑھ گئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں انہیں دیکھا تھا۔ أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولم يجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا۔ اے ابو الفضل، میرے ساتھیوں کو بلاؤ، میں ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تم لوگوں سے زیادہ وفادار اور بہتر ساتھی میرے نانا کو بھی نہیں ملے، اور میرے اہل بیت سے زیادہ نیک اور مددگار اہل بیت میری نظروں سے نہیں گزرے۔ میں تم لوگوں کے لیے اللہ سے جزائے خیر کا طالب ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب ہمیں ان کی فوج کا سامنا کرنا ہوگا۔ اب تم لوگ میرے ساتھ نہ رہو اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ رات ہو چکی ہے، اس رات کی تاریکی میں تم واپس چلے جاؤ، کیونکہ یہ لوگ صرف میرے ہی طلبگار ہیں، کسی دوسرے کے نہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ ہم پر آپ کا جو حق ہے اسے ادا نہ کرنے کا خدا کے سامنے کیا بہانہ پیش کریں گے؟ واللہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ رات گزر گئی اور صبح کا سورج طلوع ہونے لگا۔ 10 محرم جمعے کا دن خون، جہاد اور شہادت کا دن نمودار ہوا۔ اس دوران امام حسین اپنے ساتھیوں کی ہمت افزائی کرتے رہے اور انہیں ذمہ داریاں سونپتے رہے۔ امام نے اپنے آپ کو جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوشاک اور ان کے عمامے سے آراستہ کیا اور ہاتھ میں اپنے والد کی تلوار ذوالفقار اٹھائی۔ ادھر ابن زیاد کی فوج کے ہزاروں گھڑ سوار سپاہی امام اور ان کے اہل بیت اور ساتھیوں کے خلاف، کہ جن کی تعداد
72 से ज्यादा नहीं थी, जंग शुरू करने की तैयारियां कर रहे थे। ऐ ज़ुहैर इब्न कैन, तुम दाहिना महाज संभालो। हबीब इब्न मज़ाहिर, तुम बाएं मोर्चे पर रहो। और ऐ अबुल फजल, तुम ये आलम संभालो। ऐ लोगो, तुम्हारे और मेरे दरमियान अल्लाह की किताब और मेरे जद रसूल अल्लाह की सुन्नत है। क्या तुम लोग मेरे बदन पर उनकी पोशाक और अमामा, हाथ में मेरे वालिद अली की जुल्फ़िकार नहीं देखते? फिर भी तुम मुझसे क्यों जंग कर रहे हो? इब्ने साद, क्या तुम इनसे जंग करोगे? हाँ, हम ऐसी जंग करेंगे कि उनके सर और हाथ कट कट कर फिजा में उड़ते दिखाई देंगे। मैं देख रहा हूँ कि अबा अब्दुल्लाह की बातों का तुम लोगों पर कुछ असर नहीं पड़ा है। खुदा की कसम है हुर, अगर मेरे बस में होता तो कबूल कर लेता, मगर हमारे हाकिम उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को ये मंजूर नहीं। क्या हुआ है हुर? क्या तुम उन पर हमला नहीं करना चाहते? बखुदा मैं खुद को जन्नत और जहन्नम के दरमियान देख रहा हूँ, और अल्लाह की कसम मैंने जन्नत को चुन लिया है, चाहे मुझे काट डाला जाए या जला दिया जाए। तुम्हारी बातें अजीब शक में डालने वाली है। ऐ हुर इब्ने रियाही, मैंने कभी भी तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देखा है। अगर मुझसे कूफा के सबसे बहादुर शख्स के बारे में पूछा जाता तो मैं तुम्हारा नाम लेता, लेकिन आज मैं ये क्या देख रहा हूँ? ऐ हुर, पकड़ो उसे, वो भाग रहा है। वो हाथ से निकल गया है। मेरे माँ बाप आप पर फिदा हुए फर्जंदे रसूल, मुझसे खता हो गई। आज माफी मांगने के लिए आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी गलती को माफ कर देंगे। खड़े हो जाओ ऐ भाई, तुम हुर हो जैसा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम रखा है। अल्लाह मुबारक करे। कोई है जो मेरा मुकाबला करे? मुझे तुम्हारे बहादुरों का इंतजार है। मुझे जंग की इजाजत दीजिए मेरे आका। मेरे आका अबा अब्दुल्ला, मैं इन जालिमों से लड़ने की इजाजत चाहता हूँ। नहीं, इससे लड़ने के लिए अब्दुल्ला इब्ने उमैर जाएंगे। खुदा कसम, मैं तुम्हें उस लईन का कुफू नहीं समझता। ऐ इब्ने उमैर, इन जालिमों के साथ जंग शुरू करो। ऐ उम्मे वहाब, मैं इन जालिमों से जंग करने जा रहा हूँ। मेरे माँ बाप तुम पर फिदा है अबा वहब, नेक और पाक आले मोहम्मद की जगह तुम जाकर जंग करो। इन जालिमों पर खुदा की लानत हो। छोड़ दो मुझे अबा वहब, छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों रोका मुझे? औरतों को जंग करने की इजाजत नहीं है उम्मे वहब। खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे। मकौम, क्या नहीं जानते कि तुम किसका मुकाबला कर रहे हो? ये बहादुरों और मर्दों का मैदान है। इन पर काबू पाना नामुमकिन है। जो इन लोगों का मुकाबला करेगा वो मारा जाएगा। तो अब हम क्या करें? हमारे हजारों के लश्कर के मुकाबले उनकी तादाद बहुत कम है। एक एक करके लड़ने के बजाय सब मिलकर हमला करो। हाँ, सब मिलकर हमला करो। हमला करो, सब एक साथ मिलकर हमला करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
भागो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। खुदा की लानत हो तुम पर ऐ जालिमों। बहुत अफसोस हुआ है मुस्लिम इब्न औसजा। من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مجھے بڑا صدمہ پہنچا اے ابن اسجا، خدا تمہیں نیکی کی بشارت دے. میں تمہارے لیے خیر کی دعا کرتا ہوں اے حبیب، مجھے تم سے ایک وصیت کرنی ہے. اگر مجھے پتہ نہ ہوتا کہ جلد ہی میں تم سے ملنے والا ہوں تو بڑے شوق سے تمہاری وصیت سنتا. میری وصیت ہے کہ تم امام کی حفاظت کرنا، خدا کی رحمت تم پر نازل ہو. رب کعبہ کی قسم میں اس پر عمل کروں گا. نماز ظہر کی اذان دو، میں اپنے ساتھیوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ جنت ہے جس نے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں، اس میں نہریں بہ رہی ہیں، اس کا تمام پھل تمہارے سامنے حاضر ہے اور اس نے اپنے سارے محل سجا رکھے ہیں. یہ ہیں رسول اللہ اور یہ سب شہداء ہیں جو ان کے ساتھ شہید ہوئے. یہ میرے والد علی ابن ابی طالب ہیں اور یہ میری ماں فاطمہ زہرا جو تمہارے آنے کا انتظار کر رہی ہے. سب تمہیں مبارکباد کہہ رہے ہیں اور تمہارے آنے کا شوق سے انتظار کر رہے ہیں. لہذا اپنے دین کی حمایت کرو اور آل رسول کی حفاظت. اللہ ہمارے ذریعے تمہارا امتحان لے رہا ہے. جاؤ اپنے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہیں تمہارا دین مبارک کرے. میرے ماں باپ آپ پر فدا اے فرزند رسول، بخدا ہم کامیاب ہو گئے. میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں اے حر، آزاد جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا ہے. بیٹے قاسم، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ چچا جان، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. لیکن میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو. بیٹے قاسم، تمہارے چچا کے لیے بڑے صدمے کا مقام ہے کہ تم پکارو اور میں تمہاری مدد نہ کر سکوں. میرے بابا، اب مجھے ان لوگوں سے جنگ کرنے کی اجازت دیں. خدا کی قسم اب مجھ میں انتظار کرنے کی طاقت نہیں ہے. اے میرے اللہ، تو گواہ رہنا، اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ تیرے رسول کا شکل، صورت اور اخلاق میں مشابہ ہے. جب ہمیں تیرے رسول کی زیارت کا دل ہوتا تو ہم اسے دیکھ لیا کرتے تھے. جاؤ میرے بیٹے، تم بہت جلد اپنے جد امجد رسول اللہ سے ملاقات کرو گے. بابا، کاش مجھے تھوڑا سا پانی مل جاتا، پیاس سے میری جان نکلی جا رہی ہے. اب بہت جلد تم اپنے جد امجد کے ہاتھوں اپنی پیاس بجھاؤ گے بیٹا، پھر اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی. جاؤ دشمن سے جنگ کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت پیاس لگ رہی ہے.
میرے بچوں میں ابھی جاتا ہوں، پانی کا انتظام کرتا ہوں۔ وائے ہو تم پر، انہیں پانی تک پہنچنے کا موقع مت دو، اگر وہ پہنچ گئے تو تم ان پر قابو نہیں کر پاؤ گے۔ چلو جلدی چلو۔ یا رب، تیری مرضی کے آگے صبر کرتا ہوں۔ یا ابا عبداللہ، اس بچے کو 3 دنوں سے پانی نہیں ملا ہے، پیاس کی شدت سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، ان سے کہیے کہ اسے پانی پلا دیں۔ اے لوگو، تم نے میرے بھائی، میرے بچوں کو، میرے ساتھیوں کو قتل کر دیا، اب یہ بچہ بھی پیاس سے تڑپ رہا۔ کچھ بھی نہیں دینا، انہوں نے میرے مولا یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، اسے قتل کر کے قصہ تمام کر دو۔ اس دودھ پیتے بچے کو پانی پلا دو۔ پروردگار، میں تجھے گواہ بناتا اس قوم کے ظلم کا اور اس کی سنگ دلی کا۔ برا ہو تمہارا، مجھ سے کیوں جنگ کر رہے ہو؟ کیا میں نے حق کو ترک کر دیا، سنت کو بدل ڈالا، یا شریعت میں تبدیلی لائی؟ نہیں، یہ جنگ تمہارے باپ کی دشمنی کی وجہ سے ہے۔ ہاں، یہ وہی دن ہے جس کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، اور یہ وہی سرزمین ہے جس کا ذکر انہوں نے کیا تھا۔ جلدی کرو، تیروں سے حملہ کرو، جلدی کرو۔ پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو۔ فكيف تغيب يا أملي وكلك ساكن بدمي، أنا مذ غبت لم أنمي وذبت بلوعة الألم، فكيف تغيب يا أملي وكلك ساكن بدمي. حسين يا اشتياق الروح يا تنهيد أشجاني، حسين يا انسياب الدمع من أشفار أجفاني، حسين يا التهاب الشوق في أعماق وجداني، حسين يا دم المسفوح يا استنزاف شرياني، ويا وجع اتساع الجرح في قلبي وإنساني، ويا صوت اللظى وتأجج النيران فوق فمي، أنا مذ غبت لم أنمي وذبت بلوعة الألم، فكيف تغيب يا أملي وكلك ساكن بدمي، أنا مذ غبت لم أنمي وذبت بلوعة الألم،
فكيف تغيب يا أملي وكلك ساكن بدمي.